ببدایت تخلیق الخلق ابدا بالحمد علی ما خلق فسوى قدر فهدى بالحق تقدست صفاته العليا بحمد الكبرياء بتفرده وتجرده بداية وحداية وعناية وإمامة بالحق بحجته الطاهرة الكاملة الشاملة المتقنة المطهرة بسنته الحاقة بسنته الكافة بحجته الظاهرة بالحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والأمر والخلق والملك لا شريك له في البداية والهداية لا شريك له متوغلا متخيلا متحيزا متفردا متنزها متصدرا بالحق وحده منفردا بالكمال وحده منفردا بالجلال وحده منفردا بالإكمال وحده منفردا متوحدا متجللا متصرفا ومصرفا ومكملا ومحضرا ومنزلا ومقدرا ومقوتا ومجود ومنزرا ومعمرا ومخلقا بتخليق بالحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وزارا لا شريك له إزارا لا شريك له نسارا لا شريك له قدارا لا شريك له إنارا لا شريك له إقامة لا شريك له إمادة لا شريك له إنازة لا شريك له تخلا وأقلا ونذلا وجذلا وغذلا بصليب ونزيب وعديب وقريب لا شريك له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعزما ونظما وأكما وجزما وعلما وفلما وسلما وعلما علامة نظما نظامة صدرا صدارة خلقا تخليقا وتمليكا وترزيقا وتنويكا توشيا وتنويا وتدبيرا وتمنيرا وتنويرا وتصويرا وتكبيرا وتعبيرا بالحق نشهد أن سيدنا
وسندنا وأمدنا وأحمدنا أجدرنا جديرنا أكبرنا كبيرنا أجملنا جميلنا أحسننا حسيننا سائدا وجدلا وعبرا نظما وعزبا أذنا إلى سدرة المنتهى ليلة المعراج كشف الدجى ثم تدلى فدنا ثم تدلى فدنا ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل وبزل وثبت وجزت وربت ونبت ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا عباداتنا رونق جدراننا باني إيماننا هادي زماننا نازما جزما فاطما جزما قاتلا كفرا صادرا بشرا عازما نظما جاذبا جزما اللهم نشهد أنه رسولك وقبولك وبعدي نسولك عذبك دليلك نظمك جميلك ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد فارق بدرج محمد نازل بحسب محمد حذر محمد سعد محمد سهل محمد صفح محمد عظم محمد کرم محمد كما كرمت باركت وتدرت ونظرت وعذرت وأردت بالسماء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، مسلمان بھائیو، السلام علیکم. آج کے اس منعقد شدہ اجتماع بنام مرکزی اشاعت التوحید والسنہ میں بحمد اللہ و بفضل اللہ و بوفق اللہ و برحمت اللہ توحید اور سنت نبویہ علی صاحب التسلیم و تسلیہ کا ایک پرسرور منظر اور شہود نظر اجتماع واقع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اس مل بیٹھنے کو نصیب فرمائے اور منظور فرمائے. شریعت اسلام کا ایک ایک گوشہ ہماری بے اعتنائی اور بے پرواہی کے اتنے گمبھیر زخم کھا چکا ہے کہ جس پہلو کی طرف بھی نظر دوڑائی جائے لگتا ہے کہ وہ سال ہا سال کی محنت کا منتظر ہے. بہت دور تک سفر کرنے کے باوجود
معلوم یوں ہوتا ہے کہ شریعت مصطفیہ کا ایک ایک شعبہ ہمارے لیے بلکہ ہمارے خلاف وہ اتنا بڑا سیریس کیس تیار کر رہا ہے اللہ کے دربار میں، جس سے متعلق ہم سے جواب دہی کے دن قریب آ چکے ہیں۔ کوئی ایسا شعبہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ 23 سالہ شریعت نبویہ بے کراں سمندر ہے۔ جو شخص بھی اس میں داخل ہوا ہے وہ وہیں ختم ہی ہو گیا ہے، وہ پار نہیں نکل سکا۔ اور پھر خاص طور پہ صاحب شریعت کا حال یہ ہے کہ کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، کوئی ایک سانس بھی اللہ کے پاک رسول کا ذکر الہی سے خالی نہیں گزرا۔ جس شریعت کے حامل کا یہ حال ہو کہ اس کا ایک ایک سانس بھی شریعت مصطفیٰ یعنی ذکر الہی پہ گزرے، اس کی 23 سالہ شریعت پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہونا یہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو شریعت کا سمندر بے کنار تھا، دوسرا پھر کچھ عرصہ کے بعد اس پہ مثالیں اتنے چڑھائے گئے، چٹنیاں اور لازمے اور سلاتیں اس کے ساتھ اتنی ملائی گئیں کہ اس کے دبیز پردوں کے نیچے اسلام اتنا دب گیا کہ اب حقائق اسلام معلوم بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی ایک بین دلیل یہ ہے کہ ہم آج مسلمان بھی ہیں مگر ہم پہ عذاب بھی مختلف آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر مسلمانی بھی ہے مگر سلامتی نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی تو آپ سب لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ مسلمان کے لیے جو سلامتی مقدر تھی وہ آج مسلمان کے حصے میں نہیں ہے۔ اگر ساری کی ساری زندگی دکھی گزر رہی ہے تو مسلمان کی گزر رہی ہے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جتنے انعامات تھے تو وہ سب کافروں کے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں، اور جتنے آلام اور مصائب تھے وہ سارے مسلمانوں کے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حقائق اسلام کو اتنا مخفی کر دیا گیا ہے، پوشیدہ کر دیا گیا ہے کہ تہ بتا ان پردوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی اٹھانے کی ہمت کرتا بھی ہے، جرات کرتا بھی ہے، تو پھر اتنے بڑے نقار خانے میں ایک طوطی کی سننے کے لیے کون تیار ہو؟ جہاں مسلمان ہے وہاں تو سلامتی ہے اور اللہ کے سلام ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے وجود پہ خود فرض کر ڈالا ہے کہ جہاں مومن ہوگا میری رحمت کا تمبو اور سائوان اس کے سر پہ رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ آج جہاں مومن ہے وہاں لٹریشن ہو رہی ہے، جو مسلمان ہے اس پہ پہل پرشاد ہے۔ کوئی ملک کا مسلمان دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، اور پھر آئندہ کے لیے اپنے متعلق بھی انتظار کر لیں کہ وہ دن دور نہیں جو ہمارے سر پہ بھی آنے والے ہیں۔ مالک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ بتائیں یہ جلسے کا عنوان کیا رکھا تھا مولانا؟ سراج منیر۔ اسی سراج منیر کو لے کے چلیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یا سراج قدیر کو چلیں؟ آپ جو انتخاب کریں۔ کیوں آج کل واز ہونا چاہیے پبلک کی مرضی کے مطابق۔ ہم اپنی مرضی پہ اگر شروع کریں تو آپ ہمارے پاس ایک بھی نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، بس وہی بیٹھیں گے جو گھر سے نکمے ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، سراج منیر، اللہ اللہ۔ سراج کا معنی ہے چراغ، دیوا، اور منیر جو دوسروں کو روشن کرے۔ اب یہاں سے تو لگتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بنائی ہوئی ایک مقناطیسی قوت ہیں جو تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو اپنی طرف کیچ کر رہی ہے۔ ہمیشہ جب آپ کا لقب اور خطاب ہو گیا منیر، روشن کرنے والا،
ہر جگہ پہ پہنچ کے روشن کرنا، یہ تو صفت ہے کس کی؟ ہاں، اپنی جگہ پہ بیٹھ رہنا اور کیچ کر کے دوسروں کو روشنی دینا، یہ صفت ہے محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ خود چل کے اپنی قوت اور طاقت اور سقت اور شوقت اور ہمت کے ساتھ خود چل کے، جس طرح کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل خود پہنچ کے کسی کے ایک کے دو بنانا، یا کسی کو منور کرنا، کسی کو مقدر کرنا، کسی کو معلّہ کرنا، کسی کو مجلّہ کرنا، کسی کو مسلّہ کرنا، کسی کو مطلق کرنا، کسی کو منور کرنا، معمبر کرنا، معطر کرنا، مبدر کرنا، مقدر کرنا، مصرف کرنا یا معدل کرنا، مصرف کرنا یا معظم کرنا، مشرف کرنا، یہ خود چل کے کسی کو کرنا، یہ تو کمال ہے کس کا؟ مگر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، براجمان ہو کے، اپنے مرکز میں بیٹھ کے ہر ایک چیز کو کیچ کر کے اپنی طرف لے آ کر پھر اس کو منور کر دینا، یہ کمال ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا۔ یہ معنی ہے منیر کا۔ مثال سمجھیے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں ضرورت پڑ گئی ہے، یہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ مجھے معافی چاہیے، مجھے کوئی ایسے الفاظ چاہیے جو الفاظ میں زبان سے بولتا جاؤں اور تیرا میرا کھاتا صفا ہو جائے۔ اللہ جانے صحیح مدت، ویسے لکھنے والے تو ٹانک دیا کرتے ہیں کہ 40 سال تک روتے رہے۔ کون؟ آدم نانے دی چاچا لگتا انہیں بابا آدم آخر، کچھ ادب بھی کرنا چاہیے۔ بابا قوم بابا آدم 40 سال تک روتے رہے، مگر اللہ کریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ 40 سال کے بعد انہوں نے سوچا کہ ویسے تو وہ نہیں بولنے کو تیار، ایک جگہ پہ بیٹھ کے میاں بیوی دونوں، اماں بابا دونوں بیٹھ کے دھرنا مار کے اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدم فَتَلَقَّى آدم علیہ السلام نے یوں دھرنا لگایا، یوں جتھا لگایا، یوں کنڈل کو پکڑا، یوں چمبل اچھی طرح سے مکمل کیا اور کہنے لگا اے میرے اللہ میں اتنے سال مانگتا رہا ہوں، تو نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا، مگر اب سن لے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے وہاں ان کی یہاں میری، تیری مرضی، بات سن نہ سن، قبول کر نہ کر، یہ تو سن لے میرے اللہ، ہم دونوں میاں بیوی یہاں دھرنا مار کے بیٹھ رہے ہیں، ہاں مالی سوا فقری الیک وسیلۃ بالافتقار الیک ربی اجزؤ، لوگ تو وسیلہ پکڑیں گے، کئی بےہودے آئیں گے، کوئی 5 تن کے وسیلے لائیں گے، کوئی بابے گھمکول کے لائیں گے نا، کوئی کسی کا وسیلہ لائے گا، کوئی کسی کا وسیلہ لائے گا، او میرے اللہ ہمارے پاس تو وسیلہ کوئی نہیں، صرف ایک وسیلہ میرے پاس ہے، مالی سوا فقری الیک وسیلۃ بالافتقار الیک ربی اجزؤ، میرے پاس وسیلہ یہی ہے، یہی ایک وسیلہ ہے کہ تیرے بغیر اور دروازہ ملتا کوئی نہیں۔ اگر تو بات مانے گا نہیں، ہمیں کچھ دے گا نہیں، تو ہم چھوڑ کے تو جائیں گے نہیں، مر تو جائیں گے مگر چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ کلمات،
آدم علیہ السلام نے جب جفا مارا تو ہم نے 2-3 بول دے دیے کہ بیچارہ بڑی منت سماجت کر رہا ہے، اب اس کو خالی ہٹانا نہیں چاہیے، اور اگر خالی ہٹا دوں تو میرے بغیر اور ہوگا کون جو اس کی جھولی میں پھول ڈال دے، اس کی ہتھیلی پہ کچھ ڈال دے۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، چند کلمات دیتا ہوں، وہ کلمات پڑھتے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ کریم نے خود کلمے دے دیے، قرآن پاک نے بھی ذکر کر دیے، مگر موذی لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر بھی انہوں نے یہ کہہ ڈالا ہے کہ عرشوں پہ لکھا ہوا تھا محمد، اس کا وسیلہ پیش کیا تو تب اللہ نے یہ کلمات دیے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ آدم نے کہا تھا میرے پاس وسیلہ ہے ہی کوئی نہ، یہ تلقہ باب تفعول ہے، علماء جانتے ہیں تفعول کے اندر ٹل لگتا ہے، پوری قوت اور طاقت لگتی ہے، جہاں ساری طاقتیں ختم کر کے آدمی ایک طاقت کے تھارے پہ اپنے دل کو لگا بیٹھے وہاں تلقی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا ٹل لگایا آدم نے، اتنا دتھا بارا آدم نے کہ مجھے وہ کلمات دینے پڑے، اس لیے اگر کلمات نہ دیتا تو آدم کیا سمجھتا کہ میرا بھی کوئی مشکل کشا ہے کہ کوئی نہیں کائنات۔ اچھا خیر، آدم علیہ السلام نے رو رو کے مانگا تو چند کلمے مل گئے، ایسے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے رو رو کے مانگا، خود چل کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام خود چل کے آئے اور رو رو کے مانگتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ منیر نہیں تھے، اس لیے وہ منور تھے، منیر نہیں تھے۔ مگر جب موقع آیا محمد رسول اللہ کا، اللہ فرماتے ہیں انک لتلقی، آدم نے خود جفا مارا مگر ہم نے خود تجھے دینے کے لیے جفا مارا۔ انک لتلقی القرآن، قرآن آپ زمین پہ رہے، آپ اپنے بستر پہ رہے، آپ اپنی دنیا پہ رہے، مگر آپ کے تقدس جلال اللہ و نبوت نے قید کر لیا قرآن مقدس کو۔ دوسرے پیغمبر خود چل کے آتے رہے مگر ان کو 1-2 آیات ملتی رہیں، کسی کو تختیاں ملی، کسی کو تورات ملی، مگر خود چل کے آتے رہے۔ جب آپ کا نمبر آیا میرے پیغمبر، آپ کے دل کے تقدس نے خود بخود بیٹھ کے قرآن کو کیچ کر لیا۔ کیوں؟ آپ جو تھے سراجن، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں، ہاں قرآن مقدس لو محفوظ میں تھا یا نہیں؟ شاباش بولے، تھا لو محفوظ میں؟ اس بابے سے پوچھو، تھا نا؟ لو محفوظ میں تھا نا؟ پھر لو محفوظ میں تھا، آدم علیہ السلام کے دل کی تختی بھی سامنے آتی رہی، نوح علیہ السلام کی بھی آتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی آتی رہی، مگر قرآن مقدس میں تو جھٹکا بھی نہ لگا، قرآن مقدس میں حلق تک نہ آیا، قرآن مقدس میں حرکت نہ آئی، مگر جو ہی اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل والی تختی لو محفوظ کے بالمقابل آئی، قرآن عاشق ہو گیا۔ قرآن نے کہا اللہ یہی تختی ہے محمد کریم کے دل کی جو مجھ پہ فٹ آئے گی اور کسی کی تختی فٹ نہیں آ سکتی۔ اللہ اللہ، واہ جی واہ، کیونکہ آپ سراج منیر تھے۔ کیا تھے؟ منیر تھے۔ اپنی جگہ پہ رہنا
اور دوسروں کو قیچ کر کے اپنی طرف لے آنا، یہ حالت چراغ میں نہیں ہے۔ اس لیے چراغ کے ساتھ سراج کے ساتھ منیر کی صفت لگائی گئی ہے، تاکہ وہ مطلق سراج جو ہے وہ تو سورج بھی ہے، مطلق سراج دوسرا دیوا بھی ہے، مطلق سراج وہ چراغ دان بھی ہے، مگر ان کے بجھنے کا بھی وقت آتا ہے، ان کے چلنے کا بھی وقت آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا تقدس منیر ہے، چاہے وہ زندہ رہیں، چاہے دنیا سے گزر جائیں، چاہے حشر میں ہوں، چاہے قبر میں ہوں، چاہے یوم بدر میں ہوں، چاہے فلک پہ ہوں، چاہے زمین پہ ہوں، اپنے مقام پہ براجمان ہوگا محمد پاک، مگر نور نبوت کی مقناطیسی قوت ہر ایک تارے کو اپنی طرف کھینچ کے لائے گی۔ اب دیکھو اللہ کریم نہیں فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ایک وقت آنے والا ہے میرے پیغمبر، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ رہیں گے، آپ کو اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، آپ کو چلنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آپ اپنے مرکز میں بیٹھے رہیں گے۔ رأيت الناس، لوگوں کو آپ دیکھیں گے، جوک در جوک، جھنڈ در جھنڈ، وفد در وفد، ہزاروں سینکڑوں کی قطاروں کے قطار، جلدی ڈاروں کے ڈار آ کے آپ کے قدموں پہ جھک کے کہیں گے اشہد اللہ الہ، کیونکہ آپ منیر ہیں۔ اچھا ایک اور سنیں، اب یہ منیر تو چلتا رہے گا ساری رات، سراج کی بھی تو کوئی بات کرنی ہے نا۔ منیر کا تقدس یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز پہ قائم رہے مگر قیچ کرے دوسروں کو اپنی طرف۔ یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا بعد میں جا کے کہ اللہ نے اپنے اور رسول کے درمیان فرق کو بیان کیوں کیا ہے۔ وہ اسی لیے کیا ہے کہ منیر اور منور کے اندر، منور کے اندر، منیر کے اندر فرق کا پتہ چل جائے، ورنہ اللہ نے محمد کریم کے اندر اتنے جمالات رکھے ہیں، اتنے تنوعات رکھے ہیں، اتنے تنزلات رکھے ہیں، اتنی رعنائیاں رکھی ہیں، اتنی شہنائیاں رکھی ہیں، اتنے کمال رکھے ہیں، اتنے حسن رکھے ہیں، اتنی نزاکت رکھی ہے، اتنی وضاقت رکھی ہے، اتنی حلاوت رکھی ہے، اتنی صباحت رکھی ہے، اتنی ملاحت رکھی ہے، اتنی عدادت رکھی ہے، اتنی جماعت رکھی ہے، جتنی ہدایت رکھی ہے، اتنی قذابت رکھی ہے، اتنی عذابت رکھی ہے، اتنی انوست عطوفت لیاقت رکھی ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اللہ رسول کے درمیان فرق کرنے سے وہ کہہ بیٹھتا ہے یہ وہ ہے اور وہ یہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرق بیان کیا ہے قرآن مقدس میں، 15 پاروں میں اپنا جلال ذکر کیا ہے اور 15 پاروں میں محمد کا جمال ذکر کیا۔ ویسے فرق نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ محمد منیر ہے اور اللہ منور ہے۔ منیر ہیں محمد مصطفیٰ، خود نہیں جائیں گے، بیٹھے بیٹھے قیچ کریں گے۔ اچھا جہاں خود جائیں گے، بولو جہاں، وہاں سے خالی لوٹیں گے، کیونکہ وہاں خود جانا یہ منور کا کام ہے، منیر کا کام۔ شاباش، خیال کرنا، اپنی جگہ پہ براجمان رہیں گے اللہ کے پاک رسول تو عند ضرورت ہر اس چیز کو قیچ کریں گے جس چیز کی ضرورت ہوگی، اور اگر کہیں اپنے خلاف عادت کہیں خود چل کے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے آپ یہاں سے خالی جائیں گے، یہ کام منور کا ہے، منیر کا نہیں ہے۔ وہ بھی آ جاتا ہے۔ مکے والے مشرک کہتے ہیں تو نبی ہے، حضرت رسول عربی فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کو کیا کر؟ اللہ کے رسول تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی جگہ پہ براجمان رہیں۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ چاند کو چلا کے آپ کی بغلوں کے نیچے سے گزار کے پھر اوپر لے جانا، خود کیچ ہو کے آئیں گے۔ آپ اپنی 2 انگلیاں اس طرح کریں، یوں کر کے نہ آنا، مشرک کہیں گے اس کے 2 مشکل کشا ہیں، نہ یوں بٹ کر کے آنا،
سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. جب میں کہوں گا نا اس طرح کرو، اس طرح کرنا تیرا کام، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے آپ کی بغلوں سے گزار دینا میرا کام. ایسے ہی ہوا. جناب حاجی ابو جال شاہ صاحب لعنت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ روشنی آپ نے دیکھی تھی جب چمکار کے گھمکار آئے تھے؟ وہ کہنے لگا یار میں نے دیکھا تو تھا، اس وقت میں شام کے علاقے میں تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے زمین پہ آ رہے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں، محمد کی بغلوں کے نیچے سے گزر گئے تھے. پھر اب تو چاچا جی مان لینا چاہیے. کہنے لگا بھتیجے تم پہ لعنت ہو، میں چٹ داڑیاں ہوں، سفید ریش ہوں، بوڑھا پیپا ہوں، اور یہ محمد بچہ ہے کل کا. اگر میں آج مان لوں کہ یہ سچا ہے تو لوگ کہیں گے تیری سفید داڑھی کرنے پہ لعنت ہے. آج تک کیوں دھوکے میں رہا ہے تو بے وقوف. اس لیے بیٹا بات یہ ہے کہ ماں رائے تو بے نیہاتین مثل محمد. میری 75 سال کی عمر ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جیسا سچا اور سونا کائنات میں قطن کوئی نہیں. یہاں یہ منیر خود چل کے جائے گا، وہاں تنویر پیدا کیوں؟ خود چل کے آ کے بذات خود تنویر پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جاتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں آ کے یا رسول اللہ تیرا چچا بڑا بیمار ہے، ابو طالب کیا ہے؟ بڑا بیمار ہے، اب تو موت کے کنارے پہ گر چکا ہے، اینڈ پہ بات آ گئی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اچھا میں آ رہا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور آ کے اوپر سے کمان کی طرح ہو کے ابو طالب کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کو لا الہ الا اللہ. اب منیر خود چل کے آ گیا. کیا ہو گیا؟ خود چل کے آ گیا. قرآن بھی محمد کے ساتھ، نبوت بھی محمد کے ساتھ، زبان بھی محمد کریم کے ساتھ، اعلان بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ، کلمہ طیبہ بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اور آنکھوں سے آنسو بھی جو برس رہے تھے وہ بھی رحمت نبوت کے تقاضے والی. ساری کی ساری رحمتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. وَعِندَهُ رَجُلَانِ، اور اس وقت ابو طالب کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو تھا حاجی ابو جہل شاہ، اور دوسرا کون تھا پتا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ پھر بولتے کیوں؟ پتا ہے؟ دوسرا آدمی تھا وہ جس کا میں نام بتاؤں گا نہیں. دوسرا آدمی تھا، اس کا نام اس لیے نہیں بتاتا کہ بعد میں وہ ہو گیا تھا سید المسلمین. اس وقت البتہ پاس تھا ابو جہل کے، ساتھ بیٹھے تھے. کہو تو بتا دوں. مگر آج کے دور میں پیسے کے بغیر تو ہاتھ بھی ڈاکٹر نہیں دیکھتے، اس لیے آپ اس بات کو رہنے دیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کی ضرورت ہو اسم اعظم والی، وہ بھی پیسوں کے ساتھ دیں گے ہم. اور اس دوسرے آدمی حضرت عباس کا نام بھی بعد میں بتاؤں گا. ہاں عندہما رجلان، 2 مرد بیٹھے تھے. کانا یطعنانہ فی خاصرتہ. محمد کریم کو آتے ہوئے دیکھ کے اس کی پسلیوں میں چوکیاں دینا شروع ہو گئے. خبردار محمد آ رہا ہے، اس کی بات کو ماننا نہیں، ٹال دینا. اللہ کے پیغمبر اوپر دوہرے ہو کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں چاچا جی آج میں تیرے احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے آ گیا ہوں. وہ کہنے لگا کون سے احسان تھے میرے؟ اللہ کے پاک باز بندے پوچھتے ہیں اللہ کا پاک باز بندہ پوچھتا ہے میں آج تیرے احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں. وہ کہتا ہے ابو طالب کون سے؟ حضرت جی جب میں تقریر کیا کرتا تھا میں دیکھا کرتا تھا کہ تو تلوار لے کے میرے سر کے اوپر کھڑا ہو جایا کرتا. میں پوچھا کرتا چچا جب تو مسئلہ نہیں مانتا میری حفاظت کے لیے تلوار کا کیوں دھارا باندھ لیتا ہے؟ تو کہا کرتا تھا
اے بھتیجے جی میرا مذہب اور ہے تیرا مذہب اور ہے، مذہب تو میں تیرا نہیں ماننے کے لیے تیار، پر آخر تو میرے بھائی کا لڑکا تو ہے، وہ مر چکا ہے تیرا باپ، اگر مرے باپ کے پیچھے تجھ پہ کوئی وار کر دے اور میں سالم کھڑا رہ جاؤں، مجھے ناک کٹنے کے برابر شرم آئے گی، اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی کا لڑکا ہے، پہلے مجھ پہ وار ہوگا پھر محمد پہ وار ہوگا، خون کی وجہ سے مجھے پیار تھا تیرے ساتھ، اور چاچا اگر تو خون کی وجہ سے پیار تھا، اسی خون کی وجہ سے میں تیرے پیار کا بدلہ لینے آیا ہوں، کیوں تو جہنم میں جا رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے تو اور میں اکٹھے مل کے بیشتے برین میں چلے جائیں۔ منیر ہے اپنا زور لگا رہا ہے، مگر منیر کا کام تھا اپنے مقام پہ بیٹھا رہنا، کیچ کرنا، خود چل کے آ گیا، خود چل کے آنا، یہ کام کس کا ہے؟ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ چل کے آنا، اپنے قدرت کے تقدر کے ساتھ چل کے آنا، پر اللہ کے پاک پیغمبر آ گئے ہیں، اپنی خلاف عادت کریمہ آ چکے ہیں، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوچ سوچ کے وہ کہتا ہے ادھر ابو جہل کہتا ہے لا تقطع انفا قومک، اپنی قوم کا ناک کٹا کے نہ جانا، ادھر محمد الرسول اللہ روتے ہیں، آنسو اللہ کے پاک پیغمبر کے ابو طالب کے ماتھے پہ گر رہے ہیں، ادھر وہ چوکی پہ چوکی دے دیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں خبردار بات نہ ماننا محمد کی، ورنہ ساری کی ساری زندگی تیری خطران ہو جائے گی، خربان ہو جائے گی، ہماری پوری قوم کا ناک نہ کٹوا کے جانا، آخر کے مری پیو اپنے دائیں تو ہے بلاخر کہتے کہتے وہ کہنے لگا، آنکھ کھول کے کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، ابو طالب کہہ رہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لولا ملامت لائم وہزار مسبت لوجدتنی سمہم بذاک مبینا، اے محمد خدا پاک کی قسم ہے تیرے دین جیسا اور دین اچھا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام تھوڑے سے خوش ہو گئے کہ اچھا دین کی تعریف کر رہا ہے، آگے بھی چلے گا، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کل لا الہ، اب وقت آ گیا چچا تو اپنے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے، او ہاتھ جو لک عند اللہ، میں خود بخود جھگڑا کر کے اللہ کریم کے ساتھ تجھے بہشت میں بلوا لوں گا، تو میرے کہنے کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت تو دے لے۔ یہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لولا ملامت لائم وہزار مسبت لوجدتنی سمہم بذاک مبینا، اگر مجھے ناک قوم کے ناک کٹنے کا خطرہ نہ ہوتا تو کلمہ ضرور پڑھ لیتا، اس لیے سن لے مجھے جہنم کی آگ جو ہے وہ اچھی ہے، مگر قوم کو آر دلانا اچھا نہیں ہے، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ رو کے محمد کریم واپس ہٹتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پاک پیغمبر جس کو تو محبوب رکھے، تیرے دل کی چاہت جو ہے ہاں محبوب رکھے کہ یہ ایماندار ہو جائے، آپ نہیں کر سکتے، خود چل کے دل میں ہدایت دینے والا کام کس کا ہے؟ کس کا؟ آپ خود چل کے آئے ہیں، اپنی عادت شریفہ کے خلاف کیا ہے، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، آپ اپنی جگہ پہ براجمان ہوتے، جو کیچ ہوتا کیچ ہو جاتا، جس طرح رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، مگر یہ کام میرا ہے، چونکہ اس کے دل کا بھانڈا خراب تھا اس لیے میں نے جس کو ہدایت نہیں دی۔ آپ رو کے خالی تو جا سکتے ہیں مگر خود چل کے آ کے کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے، خود اپنے ہاتھ سے ہدایت دینے والا کام کس کا ہے؟ حضرت بلال کہنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، صحابی کہنے لگا کیا آج اڑنے کا ارادہ ہے؟
کیا وجہ ہے؟ نہیں ہے کہ جی میں خوش ہو رہا ہوں اس لیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے ہدایت دینا اپنے اختیار میں رکھا ہے. اگر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پہلے اپنے چچے کو دیتے اور کچھ دانا دن کا بچتا تو ہم غریبوں کو ملتا. مگر شکر ہے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں ہدایت رکھی ہے. جس کا دل کا برتن صاف دیکھتا ہے چاہے رنگ کا کالا ہی کیوں نہ اس کا دل بھر دیتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اتنی ہدایت آ جاتی ہے, اتنا تربک آ جاتا ہے, اتنی رونق آ جاتی ہے کہ رنگ کا کالا ہے, وجود کا سیاہ کالا ہے, زبان کا چچرا ہے تو چچرا ہے, تتوا بولتا ہے, آنکھ بالکل چھوٹی ہے, ناک بالکل موٹا ہے, ہونٹ بالکل موٹے ہیں, پاؤں کے تلوے چھلے ہوئے ہیں, زبان اچھی طرح نہیں بول سکتا, جرگے کا آدمی نہیں ہے, مگر دل کے اندر نور ہدایت کا تقدس موجود ہے, جلال موجود ہے. اب دور سے آ رہا ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جلدی آ بلال میرے سینے نال لگ ون ہاتھ میرا ٹھر جاوے. آپ کے جلسے کا عنوان تھا سراج منیر. اللہ منور ہے اور محمد کریم منیر ہے. منیر کے اندر یہ تقدس اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اپنی جگہ پہ براجمان ہو کے ایسی اشیاء کو کیچ کر لیتا ہے. اگرچہ سارا فعل اللہ پاک کا ہوتا ہے مگر بظاہر یہ جمال محمد کا تقدس ہے کہ بالکل اما عائشہ صدیقہ وہ اندر جاتی ہے اور سوئی دھاگا تلاش کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے کرتے مبارک کو پیوند لگا دوں. چارے کونے چھان مارتی ہے مگر سوئی دھاگا نہیں ملتا. یوں ہی اچانک ہاتھ لگا رہی ہے, سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے, دیکھتی ہے تو محمد مسکرا رہے ہیں. یہ تقدس محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جمال کا دیا. اس جمال کے اندر مغالطہ آور چیزیں ہیں, اس لیے اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے قرآن مقدس نازل کیا ہے تاکہ بےہودہ قسم کے لوگ مجھے یہ اور یہ کو وہ نہ کر دیں, اللہ کو رسول اور رسول کو اللہ نہ بنا دیں, اللہ اور رسول کو رشتہ دار نہ بنا دیں. نہیں بلکہ میری الوہیت کا مقام الگ ہو, مقام وحدت الگ ہو, مقام نبوت الگ ہو. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو. بولو فرق بیان ہو گیا. پہلے جمال محمد تھا, اب جلال الہی آ رہا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی. اگر کوئی آپ سے پوچھے میرے پیغمبر کہ اللہ کے بغیر اور الہ کیوں کوئی نہیں, آپ دھڑلے سے کہیں دے ہو والحیو, اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. نبی بھی زندہ نہیں رہے گا, ولی بھی زندہ نہیں رہے گا, نوری ناری حجری شجری جنگلی کوہی روہی موئی اول آخر ازر اجدر ابدر اولا مولا تولا نولا اتکا الفا ارفا آلہ, ساری کائنات مر جائے گی. ہو والحیو جیون جو گا ایک ذات اللہ دیے ہور. آگے القیوم گرتے کو تھام لینے والی ذات کون ہے؟ محمد کریم نہیں ہے, نبی کوئی نہیں ہے, فرشتہ کوئی نہیں ہے, ولی کوئی نہیں ہے. القیوم تھکاوٹ سے پاک کون ذات ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو اونگ بھی نہ آئے, جس کو نیند بھی نہ آئے, جس کو کمزوری بھی نہ آئے, جس کو تھکاوٹ بھی نہ آئے. ما مسنا من لغوب, جس کو تھکاوٹ بھی نہ آئے. اللہ کے پاک باز پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مقام ایک سے واپس ہوتے ہوئے فرماتے ہیں میں یوں کہ تو نلیلا, ہے کوئی تم میں جو خود نہ سوئے اور پہرا دے؟ ہم تھکے ہوئے ہیں, صبح کی نماز کے وقت ہمیں اٹھا دے, جگا دے, بیدار کر دے. سارے کوئی نہ بولے. تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا, بلال نے کہا جی میں جناب میں ساری رات احرسکم, میں ساری رات پہرا دوں گا آپ کا.
جاگتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، اس بڈھے کو جگا دو ذرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنے اپنے پنڈال کے اندر پڑاؤ ڈال دو، جہاں مرضی آئے سیر کر لو۔ 1500 صحابیوں کا دتھا موجود تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی لیٹ گئے۔ حضرت بلال اونٹ کے پلان کے ساتھ یوں سہارا لے کے بیٹھ کے کہنے لگے ساری رات جو جاگنا ہوا اس لیے ستاروں کو دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، وہ موٹا تارا ہے، وہ چھوٹا تارا ہے، وہ کنکو تارا ہے، وہ چھنکو تارا ہے، وہ چمکو تارا ہے، وہ سٹکو تارا، ایسا تارا ہے۔ دیکھتے دیکھتے جب آدھ رات ہوتی ہے کہنے لگے ساری رات تو ویسے ہی جاگنا ہے، اس لیے تھوڑا سا پیٹ تو سیدھی کر لے۔ پیچھے سے فرشتہ نیند والا آیا ہوا تھا، اس نے کہا کچھ آپ سیدھی کر لے، باقی کوڑوال میں نکال دوں۔ خیر خیر پھر ہاں کچھ آپ سیدھی کر لیں پیٹھ، باقی کہ میں یہ والوٹ سارے میں نکال دوں گا۔ حضرت صاحب آدھے میدان میں اور آدھے پلان میں سوئے ہوئے، حتی ارتفعت الشمس وضربت الشمس حرہا، حتیٰ کہ پہر سوا پہر دن کا آ گیا، سورج چڑھ گیا۔ سب سے زیادہ نازک بدن محمد الرسول اللہ کا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن منظم صلی اللہ علیہ وسلم، عدل مفخم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، عالم عالم کالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شرف معظم صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، شمس ہدایت نور نبوت، ساقی کوثر عادی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دم ضیفہ ہر دم اردم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو جب نازک بدن تھا، اگل بدن تھا، بدر برج حلتا تھا، گوہر انما تھا، وجود محمد مصطفیٰ تھا، لولا کے بل فلا تھا، نور قدیم تھا، جسم مبین تھا، نظر مبین تھا، فکرن مجین تھا، صدرن بدین تھا، بیتن جسیم تھا، کتفن نظیم تھا، حیتن جزیم تھا، محمد امین تھا، ذر یتیم تھا۔ نبی کریم کے وجود مقدس کو جب آفتاب لگا، جب سورج کی شوٹنگ ہوئی تو نرم وجود پہ لگا زیادہ۔ اول من استيقظ رسول اللہ، سب سے پہلے بیدار ہوئے تو محمد الرسول اللہ ہوئے۔ دیکھا سب سے پہلے بلال کی طرف دیکھا، پھر اللہ کے پیغمبر نے آواز دی، حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے، باقی اٹھ گئے، حضرت عمر نے بھی آنکھ ملتے ہوئے دیکھا تو پلان کی طرف، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو اٹھاؤں نہیں؟ نبی علیہ السلام نہیں، محلن 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 صبرن 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 محل۔ ہاں اللہ کے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پتا تھا کہ یہ فرق بیان کیا جا رہا ہے، اللہ منور ہے میں منیر ہوں۔ منیر سو جائے تھک جائے، میاں آنکھوں سے چلا جائے، دنیا سے چلا جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ شان منور کی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کمزوری آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم نہ اٹھاؤ میں خود اٹھاتا ہوں۔ جب آپ چلے سارے صحابی بھی پیچھے چل پے، جب گئے تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بلال ضرب برجلہ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگائی، حضرت بلال اٹھ کے کہنے لگے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والینا النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والینا النشور۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا ما خطبوں کا او کے تھی گیا تجھے سینہ ٹھپ ٹھپ کے آنکھیں ہے۔ غلطی کی تھی پنجابی تو نے جو بار بار اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہے، میں جو کہتا ہوں ماں خطبوں کا، کیا حال ہے تیرا؟ تو نے کیا کیا؟ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی، اپنی نیند کو اپنے وجود سے دور کر۔ جب آنکھ کھولی ہوش ٹھکانے پہ آیا، نیند اڑ گئی، بیداری پوری آ گئی، اپنے حواس اپنی جگہ پہ آ گئے تو کہنے لگا جی کیا فرما رہے ہو یا رسول؟ اکھے تینوں کیا ہو گیا؟ اکھے جیڑا کچھ تانوں ہو گیا۔
اللہ کے پیغمبر مسکرا کے کہنے لگے ارواحنا بید اللہ امسک اذا شاء ارسل اذا شاء. او عمر تو ویسے ہی ناراض ہو رہا تھا، دیکھا جیسے یہ معذور ویسے ہی ہم معذور. ہمارے بھی ارواح اللہ کے ہاتھ میں، اس کا بھی روح اللہ کے ہاتھ میں. اس کی مرضی جب چاہے چھوڑ دے، اس کی مرضی چاہے بند کر دے، اس لیے اس کا قصور کوئی. انطلقوا من هذا الوادی، چلو شیطان کی وادی سے اگلی وادی پہ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں صبح سویرے کی. پتہ چلا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ فرماتے ہیں میں منور ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. میں منور ہوں، مجھے موت نہیں آتی. اللہ تجھے موت کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض. اگر مجھ پہ موت آ جاتی، یہ بیچارے بھیک مانگنے والے کہاں جاتے، مور و ملک کہاں جاتے جو مجھ سے بھیک مانگ کے کھاتے ہیں؟ کیونکہ جو مر جائے، اگر میں مر جاتا تو میں سنتا بھی نہ، دیکھتا بھی نہ، دیتا بھی نہ، لیتا بھی نہ. اس لیے مجھ پہ موت نہیں آتی. اگر مجھے موت آ جائے تو مانگنے والے مر جائیں، بیچاروں کو خیرات کوئی نہ دے. کوئی سمجھ آئی نہیں؟ ایک آدھا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون پتہ لگنا پا. ابتدا ہو گئی انشاءاللہ. دل تو میرا چاہتا تھا آپ کو کپا کھل گیا تھا، مگر مجھے کچھ تکلیف ہے، مجھے اب درد محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا.